الحمدللہ ہمارے یہاں کے مہمان جامعہ دارالعلوم کراچی کے فارغ التحصیل ہیں اور وہیں سے اسپیشلائزیشن تخصص کیا ہے، مفتی کا کورس بھی وہیں سے کیا ہے، اور حضرت مفتی زبیر صاحب کی استعداد کو دیکھتے ہوئے شیخ الاسلام حضرت مولانا سلیم الفقی مانی صاحب نے حکم دیا تھا کہ تم دارالعلوم کراچی میں بھی تدریس کرتے رہو، چنانچہ دارالعلوم کراچی کی تدریس کی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو فضیلت بخشی ہے، اور کچھ عرصہ وہاں تدریس کے بعد اپنے والد صاحب کے حکم پر یہ اپنے مدرسے میں تشریف لے آئے۔ یہ مدرسہ دارالعلوم صفا کہلاتا ہے، صحیح زبان کا وہ علاقہ جو کسی زمانے میں جنگل کہلاتا ہے، تو اس جنگل میں منگل کا سما اگر دیکھنا ہو اور ایک دوسرے محبت جن لوگوں کو ہوتی ہے وہ کس طرح سے آبیاری کرتے ہیں، اس کا اگر نظارہ کرنا ہو تو میں آپ حضرات کو دعوت دوں گا کہ ضرور تشریف لے لیں دارالعلوم صفا۔ دارالعلوم صفا کی امتیازی بہت ساری خصوصیات ہیں، میں صرف اس وقت ایک خصوصیت کا تذکرہ کر رہا ہوں کہ الحمدللہ دینی مدارس میں طلبا حفظ قرآن کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں، اور اللہ کا شکر ہے دارالعلوم صفا میں بھی حفاظ طلبا تیار کیے جاتے ہیں، لیکن حفاظ طلبا دارالعلوم صفا میں جو تیار کیے جاتے ہیں وہ صرف حفاظ نہیں ہے بلکہ ان کو کمپیوٹرائز کر جاتے ہیں، کمپیوٹر کی طرف سے طلبا کو ٹریننگ دی جاتی ہے کس کس طریقے سے گھٹ سے سوال کرنا، گھٹ سے وہ جواب دینا، ایسے تو غریب انداز میں کہ جس سامنے والا ہے وہ جو نظر ہے۔ بہرحال یہ طلبا میں یہ صلاحیت ایسے ہی پیدا ہو جاتی ہے کہ اساتذہ کی محنت ہے اور یہ محترم صاحب اور نائب مدیر صاحب کی خصوصی محنتیں ہیں، اس کی وجہ سے دارالعلوم صفا اس لحاظ سے ایک اپنی امتیازی حیثیت رکھتا ہے، اور ہمارے مزدور کو حق کی آواز بلند کرنے کے لیے خاص ملکہ حاصل ہے۔ احقاق حق اور امداد باطل میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو، چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو، ہر طریقے سے الحمدللہ دین کی خدمت اللہ تعالیٰ مولانا سے لے رہے ہیں، اور ان کی دینی خدمات کو دیکھتے ہوئے ہمارے بزرگوں نے حضرت کا انتخاب کیا ہے کہ الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل کے ممبر کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دے رہے ہیں، تو بڑی ہماری خوش قسمتی ہے۔ اور پھر مزید جسے کہتے ہیں نور نور یہ ہوا کہ حضرت کی تشریف لے آئے، اور ہماری میں یہ کہوں گا کہ ہم توقع نہیں کر رہے تھے مترقبہ کے طور پر الحمدللہ ہمیں یہ سعادت حاصل ہوگی کہ حضرت کے والد مظلوم قاضی نواز صاحب کی تشریف لائے ہیں اور اس وقت دفتر میں آرام فرما رہے ہیں۔ بہرحال اپنے آپ کے اور مہمان نوازی کے درمیان زیادہ دیر مائک ہونا نہیں چاہتا، میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے بیان سے مستفید فرمائیں۔ جناب مفتی زبیر صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل صد احترام معزز حضرت صدر مجلس حضرت دامت برکاتہم کو اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے نہایت شفقت کا اور محبت کا معاملہ فرمایا۔ اس مسجد اور مدرسے کا کئی دفعہ تعارف کئی ذرائع سے سننے کا موقع ملا، لیکن آج پہلی مرتبہ یہاں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ یہاں کا یہ خوبصورت ماحول اور نمازی ساتھیوں پر، طلباء پر تعلیم و تربیت کے حوالے سے خصوصی محنت، یہ یہاں کی انتظامیہ، یہاں کے حضرت دامت برکاتہم، ان کے صاحبزادے اور یہاں کے اساتذہ کرام کی یقیناً مخلصانہ جد و جہد کا ثمرہ ہے۔ اللہ رب العزت ان حضرات کی عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، ان کے اعصاب مضبوط فرمائے،
اور اللہ رب العزت ان کا سایہ تا دیر قائم دائم رکھے، سلامتی اور عافیت کے ساتھ انہیں عمر دراز عطا فرمائے۔ میرے برادران اسلام، آج کی نشست کا کوئی علیحدہ سے مخصوص موضوع تو نہیں، لیکن میں چند باتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اگر ہم نے ان باتوں کی طرف توجہ کی تو ہماری زندگیوں میں ایک خوشگوار نبوی روحانی دینی انقلاب پیدا ہوگا۔ آپ سب جانتے ہیں اسلام کے دو حصے ہیں، ایک حقوق اللہ کا حصہ ہے اور ایک حقوق العباد کا حصہ ہے۔ حقوق اللہ میں نماز، روزہ، حج، عمرہ، تراویح، مختلف قسم کی عبادات یہ حقوق اللہ میں شامل ہیں، اور حقوق العباد میں ہم سے متعلق جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہمارے اعزاء ہوں یا اقربا، کمیونٹی یا برادری کے افراد، پڑوسی، متعلقین، پبلک ڈیلنگ میں آنے والے جتنے لوگ ہیں، ان کے حقوق صحیح طور پر ادا کرنا یہ حقوق العباد کا اسلامی حصہ ہے، دینی حصہ ہے۔ اب قرآن کریم کی اگر آپ آیات کا مطالعہ فرمائیں، احادیث تجربہ کا مطالعہ فرمائیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ حقوق اللہ کے سلسلے میں غیر معمولی سخاوت خداوندی کا، بخشش خداوندی کا، اللہ کی طرف سے معافی کا، قدم قدم پر اللہ کی طرف سے رحمت کا، مغفرت کا معاملہ، موسلا دھار رحمت و بخشش و مغفرت کی بارش ہے جو برس رہی، ایک باران رحمت ہے جو انسان کی زندگی پر برستی ہے، اور قدم قدم پر اللہ رب العزت نے اپنے حقوق کو معاف کرنے کا ایک طویل سلسلہ رکھا ہے۔ آپ کو نظر آئے گا بہانے بہانے پر ایک ایسا عمل کہ جس کا کوئی جوڑ بھی نظر نہیں آئے گا، لیکن اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ سے تمہارے اتنے سالوں کے گناہ ختم کر دیے گئے، اس کی وجہ سے تمہارے گناہوں کی بخشش ہو گئی۔ نمازی آتا ہے، وضو کرتا ہے، وضو سے اتنے سارے گناہ معاف، جمعے والے دن درود شریف پڑھ لے، اتنے سارے گناہ معاف، فرض نماز کے بعد دعا کر لے، اتنے سارے گناہ معاف، قدم قدم پر بخشش کا، مغفرت کا، رحمت کا معاملہ۔ اور اگر آپ احادیث تجربہ، احادیث قدسیہ کا مطالعہ فرمائیں تو حیرت ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کیسی زبردست شاندار بخشش کی اسکیم رکھی ہے۔ یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی فغفرت لک ولا ابالی ان اتیتنی لیلا فقبلتک وان اتیتنی نہارا فقبلتک۔ روایت مسند احمد کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے آدم کے بیٹے، تو گناہ کرتا گیا، تیرے گناہوں سے زمینیں بھری، تیرے گناہوں سے خلائیں بھری، تیرے گناہوں سے فضائیں بھر گئیں، عنان السماء، تہ در تہ گناہ پہ گناہ تو کرتا چلا گیا، زمین و آسمان بھر گئے، اور اتنی بڑی بغاوت، اتنی سرکشی، گناہوں پر گناہ کرتا رہا، ایک دن تو آتا ہے 80 سال بغاوت میں گزارنے کے بعد، 90 سال سرکشی میں گزارنے کے بعد، مسلسل گناہ پہ گناہ کرتا گیا، اور آ کر کے تو یہ کہتا ہے کہ یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، اے اللہ میں بخشش طلب کرتا ہوں، اپنے پچھلے فعل پر نادم، مستقبل میں نہ کرنے کا عزم، مغفرت، استغفار، معافی، توبہ کا تو معاملہ کرتا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کر کے معافی مانگنے کا جب تو
اپنی زبان سے ندامت کے ساتھ اظہار کرتا ہے، ابھی جانماز فولڈ کر کے مصلی کو تہہ کر کے ایک طرف رکھنے کی نوبت نہیں آتی کہ اللہ رب العزت تمہارے سارے گناہوں کی بخشش کا فیصلہ اور اعلان پہلے کر دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ ان اتیتنی لیلا، اگر تم رات کی تاریکیوں میں میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں پھر بھی قبول کر لوں گا، وَإِنْ أَتَيْتَنِي نَهَارًا، اور اگر تم دن کی روشنی اور اجالے میں میرے پاس آؤ گے تو میں تمہیں پھر بھی قبول کر لوں گا۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ذیل کے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی ہے، اور کیا حسین تبصرہ۔ انہوں نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں نافرمان بیٹے سے سگی ماں اتنا جلدی راضی نہیں ہوتی جتنا نافرمان بندے سے اللہ رب العزت جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ اور ملفوظات میں ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں دنیا میں سب سے آسان کام کون سا ہے؟ دنیا کا سب سے آسان کام، حیران کن بات ہے، دنیا کا سب سے آسان ترین کام، اس سے زیادہ آسان کام کوئی نہیں ہے۔ آسان ترین کام یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیا جائے، اس سے زیادہ دنیا میں آسان کام کوئی نہیں۔ یہ جو ندامت کا ایک آنسو بہتا ہے نا، سارے کے سارے گناہوں کو یہ معاف کروا دیا کرتا ہے۔ حقوق اللہ کے سلسلے میں ایسی بخشش۔ ایک اور حدیث قدسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اور مثال عطا فرمائیے پیاز کے چھلکوں کی۔ یہ جو پیاز ہے، ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ابن آدم گناہ کرتا گیا اور ان گناہوں سے زمین و آسمان کی فضائیں اتنی بھری اور کوئی ذرہ اس نے گناہوں کا چھوڑا نہیں ہے، سارے گناہ وہ کرتا چلا گیا، اور پھر مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جیسے کہ پیاز کے اوپر ایک چھلکا، اس کے بعد ایک اور چھلکا، پھر ایک اور چھلکا، تہ در تہ یہ پیاز کے چھلکے ہوتے ہیں، ان کے درمیان میں کوئی سپیس اور فاصلہ نہیں ہوتا۔ ابن آدم نے اتنے گناہ کیے کہ زمین و آسمان کی ساری فضائیں خلائیں بھر گئیں، کوئی وقفہ اس نے نہیں چھوڑا، ہر جگہ اور ہر موقع پر اس نے گناہ کیا۔ پھر فرمایا کہ اتنے گناہوں کے باوجود بھی یہ اگر آ کر کے اللہ رب العزت کے سامنے معافی مانگتا ہے، دل سے ندامت کا اظہار کر کے کہتا ہے یا اللہ میں معافی مانگتا ہوں، تو اللہ رب العزت یہ سارے کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ ایک اور حدیث قدسی، ان اتیتنی بخطایا بقراب الارض اتیتک مغفرۃ بقراب الارض، تو زمین کے سارے ذرات، زمین کی مٹی کے جتنے ذرات ہیں، اب ذرا سوچئے کہ ذرات کتنے ہیں، مٹی میں ذرات کتنے ہوتے ہیں، اس کا کوئی شمار ہو سکتا ہے؟ فرمایا کہ زمین کی مٹی پہ جتنے ذرات ہیں ان کے بقدر تو گناہ لے کر کے آ، تو میں زمین کی مٹی کے ذرات کے بقدر بخشش اور مغفرت کے ساتھ تیرا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن یاد رکھیے، جس اللہ رب العزت کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا اس طرح حیران کن اور اتنا زیادہ شاندار عمدہ سخاوت کا، بخشش کا، مغفرت کا ایسا زبردست معاملہ، مغفرت، آسانی، رحمت، بخشش، زمین کے برابر گناہ لے کر کے آ جاؤ، میں زمین کے ذرات کے بقدر مغفرت لے کر کے آؤں گا، چل کر آؤ میری رحمت دوڑ کر آئے گی، تم دوڑ کر آؤ میری رحمت تمہارے گلے سے لگنے کے لیے تیار۔ اور پیاز کی مثالیں، خلاؤں کی مثالیں، فضاؤں کی مثالیں، گناہوں کی مثالیں، یہ سارے کا سارا ایک حصہ ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ ساری کی ساری احادیث و آیات دراصل حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت اپنے حقوق کے معاملے میں اتنی زیادہ سخاوت کا معاملہ فرماتا ہے، یہ سب حقوق اللہ سے متعلق ہے۔ اب آ جائیے قرآن و حدیث کا دوسرا حصہ، اور وہ ہے حقوق العباد سے متعلق۔
اور یہی حقوق العباد والا چیپٹر وہ ہے جس میں آج ہم سب سے زیادہ غفلت اور کوتاہی کے مرتکب ہیں. جس اللہ رب العزت نے حقوق اللہ کے سلسلے میں اتنی زبردست بخشش کا، اتنی زبردست مغفرت کا مظاہرہ اور معاملہ فرمایا، اب آ جائیے حقوق العباد کی طرف. وہی اللہ، اب لب و لہجہ تبدیل، اب سختی ہے، بخشش نہیں ہے. ایک حق بھی اگر کسی کا مارا، آسمانوں پر رب بخشش کے لیے تیار نہیں جب تک کہ تم اس بندے سے معافی نہ کروا لو، جب تک کہ اس گناہ کا ازالہ نہ کر لو، جب تک کہ اس گناہ کی اپنی جانب سے مکمل تلافی کا معاملہ نہ کر لو. اب کوئی بخشش و مغفرت کا معاملہ نہیں ہے. اور ابھی جب یہ ساری حدیثیں سنائی ہیں نا میں نے، تو دل کیسا بڑھ گیا، بڑھا یا نہیں بڑھا کہ یار ماشاءاللہ اللہ رب العزت کی طرف سے تو رحمت بے کراں، بخشش، مغفرت، آسانی، کچھ مشکل نہیں ہے، آسانی ہے. انشاءاللہ جنت میں جائیں گے اور انشاءاللہ جائیں گے. اللہ رب العزت ہم سب کو لے جائے. دل بڑھ گیا، کشادہ دلی، شاندار رحمت کا مظاہرہ. اب آ جائیے ذرا حقوق العباد کی طرف. ایک تو قرآن کریم کا ایک اصول ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر تمام کی تمام عبادات اور تمام فرائض اور واجبات کے صرف اصولوں کو بیان کیا ہے. جزیات کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بیان نہیں فرماتے. یہ قرآن کا اصول ہے، یہ اسلوب قرآن ہے. علماء بیٹھے ہیں، حضرت بیٹھے ہیں، آپ پوچھئے قرآن کریم کے اندر پورے قرآن میں کہیں پر یہ نہیں ہے ظہر کی 4 رکعتیں ہیں، پورے قرآن میں کہیں پر نہیں ہے عصر کی 4 رکعتیں ہیں، پورے قرآن میں نہیں ہے عشاء کی سنتیں نفلیں ملا کے 17 رکعتیں 4 فرض ہے، کہیں پر بھی نہیں ہے. قرآن کریم صرف ایک بات کہتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. دوسری بات قرآن کریم کہتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت مقررہ پر نماز فرض ہے. تیسری بات قرآن کریم یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس. چند اوقات نماز کو اللہ رب العزت بیان فرماتے ہیں. ظہر کی رکعتیں کتنی ہیں، تشہد میں کیا پڑھنا ہے، رکوع میں کیا پڑھنا ہے، سجدے میں کیا پڑھنا ہے، قیام میں کیا پڑھنا ہے، یہ ساری کی ساری جزیات و تفصیلات اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر چھوڑ دی ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے ہم کو سکھائی اور بیان فرمائی. لیکن آپ حیران ہوں گے، اسی طرح سے روزے کا معاملہ ہے. کتب علیکم الصیام، سورہ بقرہ آیت نمبر 183، 184، 185 روزے کے اصولی احکام اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے. اتم الصیام الی اللیل، صبح سے لے کر رات تک، مغرب تک یہ روزہ تم کو مکمل کرنا ہے. روزے کے بھی اصولی احکام. اتم الحج والعمرۃ للہ، حج کے اصولی احکام. تفصیلات کہاں ہیں، جزیات کہاں ہیں، تشریحات کہاں ہیں، یہ سب بخاری اور مسلم کے اندر، یہ سب احادیث طیبہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، سکھائیں، کر کے دکھایا، بیان فرمایا. ابواب صفت الصلاۃ، ابواب الصیام، ابواب الحج، عمرے کا چیپٹر، تراویح کا چیپٹر، حج کا پورے کا پورا عنوان، فصل، باب. لیکن جب حقوق العباد کا معاملہ آیا، اب یہاں قرآن کریم کا اسلوب تبدیل ہے. یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ قرآن کریم کے اندر حقوق العباد سے متعلق اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما دیتے، بندوں کے حقوق ادا کیا کرو بس. جیسا کہ نماز کے بارے میں فرمایا اقیم الصلاۃ، جیسا کہ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا آتوا الزکاۃ، جیسا کہ روزے کے بارے میں فرمایا کتب علیکم الصیام، تو بندوں کے بارے میں بھی فرما دیتے بندوں کے حقوق ادا کرو. لیکن نہیں، اب قدم قدم پر اللہ رب العزت ایک ایک حق کو علیحدہ علیحدہ بیان فرماتے ہیں. وآت ذی القربى حقہ، رشتہ دار کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا، والدین کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. الجار، پڑوسی کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں. ذی القربى، رشتہ دار کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں.
الصاحب بالجنب، اگر گاڑی میں ٹرین میں کوئی سفر آپ کے ساتھ کر رہا، گھوڑے خچر اونٹ پر کوئی آپ کے ساتھ سفر کر رہا، اس کے حقوق اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں، اعزہ کے حقوق بیان کر رہے ہیں، اولو الامر حکمرانوں کے حقوق بیان کر رہے ہیں، عوام الناس کے حقوق بیان کر رہے ہیں، ایک ایک کا نام لے لے کر کے اللہ رب العزت قرآن کریم کے اندر تفصیل کے ساتھ حقوق العباد کو بیان فرما رہے ہیں۔ اور اس حقوق العباد کی نزاکت کا آپ اندازہ لگائیے، اس کی حساسیت کا آپ اندازہ لگائیے۔ صحیح بخاری جلد ثانی کتاب المغازی کے اندر ایک جہاد کا موقع ہے، اور اس جہاد کے موقع پر ایک صاحب شہید ہو گئے۔ چند صحابہ کرام ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھ گئے، اور وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپس میں یہ تذکرہ کر رہے ہیں، یار وہ جو فلانا آدمی تھا وہ تو شہید ہو گیا اور بڑا مقام اس نے حاصل کر لیا اور بڑی کامیابی اس نے حاصل کر لی، اس کو شہادت کا مقام بلند مل گیا۔ یہ آپس میں چند صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تذکرہ کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب المغازی کے اندر روایات کے اندر آتا ہے کہ یہ تذکرہ کر رہے، اتنے میں ان کے قریب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تذکرہ سنا تو ارشاد فرمایا کہ رک گئے، اور ارشاد فرمایا تم لوگ یہ کہہ رہے ہو کہ فلانا بڑا کامیاب ہو گیا، میری آنکھیں تو یہ دیکھ رہی ہیں، ان شملۃ التی لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا۔ مال غنیمت کے بارے میں شریعت کا حکم کیا ہے؟ یہ مال غنیمت حقوق العباد سے متعلق ہے، اس کے بارے میں شریعت اسلامیہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ تمام کے تمام دشمنوں سے حاصل کیا ہوا مال جمع کیا جاتا ہے، اور ایک جگہ جمع کرنے کے بعد کمانڈر، سپہ سالار، امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین، بیت المال کے امیر کو شرعی طور پر یہ حکم ہوتا ہے کہ یہ سارا مال اکٹھا کرے اور پھر بیت المال کا حصہ الگ سے نکالا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود، خمس کا حصہ، اور اس کے بعد تمام کے تمام مجاہدین کے اندر برابر تقسیم کیا جاتا ہے شرعی قوانین کے مطابق۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم کہہ رہے ہو فلانا آدمی شہید ہو گیا اور بڑا مقام حاصل کر چکا، میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں رومال کا ایک ٹکڑا جو مال غنیمت کو تقسیم کرنے سے پہلے ہی اس شخص نے اٹھا لیا تھا اور اٹھا کر کے اپنے استعمال کے اندر لے آیا تھا، میری آنکھیں یہ دیکھ رہی ہیں وہ آگ کا توق بن کر اب اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ ان الشملۃ التی لم تصبها المقاسم لتشتعل علیہ نارا، وہ آگ کا توق بن کر اب اس کے گلے کے اندر لٹکا دیا گیا۔ کیوں یہ سختی کیوں ہے؟ حقوق العباد کا معاملہ آ گیا ہے۔ جنگ ختم ہوئی، ایک اور موقع پر ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میرا گھوڑا بھاگ رہا تھا، اور یہ گھوڑا بھاگ رہا تھا تو آپ نے تو اتنا سخت معاملہ بیان فرمایا ہے، تو مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے میں نے ایک رسی اٹھا لی تھی اور وہ رسی اپنے گھوڑے کو پکڑنے کے لیے میں نے استعمال کی ہے، اب سب کے سب لوگ گھروں کو جا چکے، اب اس رسی کا میں کیا کروں؟ فرمایا حبال او حبالان من النار، ایک رسی تھی یا دو رسی مجھے نہیں معلوم، لیکن اب یہ آگ کی رسی بن کر قیامت والے دن تمہارے پیروں کے اندر ڈالی جائے گی۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ صورتحال یہ ہے کہ میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا اور میں یہ جوتے کا جو تسمہ ہے یہ ٹوٹ گیا، تو میں اس مال غنیمت میں سے میں نے وہ اٹھا لیا تھا، اب کیا حکم؟ فرمایا شراکن او شراکانی من النار، ایک تسمہ ہے یا دو تسمے، یہ آگ کے تسمے کے اندر تبدیل ہو چکے ہیں، لوگ گھروں کو جا چکے، اب میں اس کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اندازہ لگائیے اسلام میں جہاں حقوق اللہ میں اتنی زیادہ فراخی، نرمی
سخاوت، بخشش، مغفرت ہی مغفرت، اور جب حقوق العباد کا معاملہ آیا تو اتنی زیادہ سختی۔ ابو داؤد کے اندر ایک حدیث موجود ہے، آپ حیران ہوں گے، یہاں اگر دور حدیث شریف کے طلبہ بیٹھے ہیں تو وہ یہ بات جانتے ہیں، یہ حدیث پڑھنے والے طلبہ، ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صباتہ قوم، مدینہ منورہ کے اندر ایک کچرا کنڈی، جہاں پر گاؤں دیہاتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کچی مٹی کی دیوار بنا کر کے کچرا کنڈی کی ایک مخصوص جگہ بنا لیا کرتے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تشریف لا کر کے قضاء حاجت فرمائی، اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، سامنے سے ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کے کہا کہ یا رسول اللہ السلام علیکم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت مبارکہ یہ تھی کہ یہ سلام بھی ایک طرح سے ذکر ہے، ہمیشہ باوضو رہنے کی عادت تھی۔ وہ جو چار دیواری ہے، اس چار دیواری پر جو کہ مٹی کی دیوار بنی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ یہ شخص سلام کر رہا، مجھے جواب دینا ہے، جبکہ میں نے ابھی تازہ وضو نہیں کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کی اس دیوار کے ساتھ ہاتھ لگا کر کے تیمم فرما لیا، تیمم فرما لیا، اور تیمم کر لینے کے بعد اب معاملہ کیا ہوا کہ باہر کو تشریف لائے اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ فرمایا۔ اب یہ ایک واقعہ حدیث کی کتابوں کے اندر آ چکا، بس اب اس واقعے کے اندر کیا ہے، آپ حیران ہوں گے، اس حدیث کے ماتحت حضرات محدثین نے اس کے اوپر کلام کیا اور تفصیلی کلام اس بات پر کیا ہے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر کی دیوار کو استعمال فرمایا، اس دیوار کو تیمم کے لیے استعمال کرنا درست تھا یا درست نہیں تھا، اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ چنانچہ آپ پھر وہ ذرا حدیث کی شرح کے اندر وہ کلام پڑھیے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ عجیب و غریب قسم کا کلام ہے۔ ایک محدث نے جواب دیا کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا تصرف فرمایا جس تصرف سے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ بھائی مٹی کی دیوار پہ ہاتھ لگانے سے دیوار کو کیا نقصان ہو سکتا ہے، اس لیے اس تصرف کے اندر گنجائش ہے اور کوئی حرج نہیں۔ ایک اور محدث نے جواب دیا کہ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پیغمبر اسلام تھے وہاں ریاست مدینہ کے حاکم بھی تھے، اور حاکم ریاست مدینہ کو حاکم اور حکمران ہونے کی حیثیت سے تولیت کا اختیار ہوتا ہے، لہذا اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوار پر ہاتھ لگا کر کے تیمم فرما لیا۔ ایک اور محدث نے عجیب جواب دیا کہ بھائی اگرچہ یہ چار دیواری مدینہ کے تمام لوگوں کی تھی، لیکن ایک اجازت ہوتی ہے صراحتاً، زبان سے وضاحت کے ساتھ اجازت، اور ایک اجازت ہوتی ہے عرفاً اشارتاً کنایتاً۔ اگرچہ یہاں صراحتاً اجازت موجود نہیں ہے، لیکن مدینہ کا کون سا رہائشی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار نہیں ہے، اور ہر ایک کی طرف سے یقینی طور پر یہ اجازت ہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہماری کسی چیز کو استعمال کر لیں تو ہمارے لیے سعادت ہی سعادت ہے۔ اس لیے تمام اہل مدینہ کی طرف سے اجازت ہی اجازت ہے، کوئی اشکال اور اعتراض کی بات نہیں۔ لیکن ذرا سوچئے کہ یہ کلام کس قسم کا ہو رہا ہے، حضرات محدثین یہ کس طرح کی بحث کر رہے ہیں، یہ شراح کس طرح کی بحث کر رہے ہیں، تاکہ قیامت تک آنے والے کسی مریض دماغ کے ذہن کے اندر کوئی زہریلا آبجیکشن اور اعتراض نہ آئے، ان سب کو کلیئر کیا۔ اور یہ سارے کے سارے سوال و جواب صرف اس وجہ سے کہ حقوق العباد کا معاملہ اس قدر حساس ہے۔ آج ذرا بتائیے کہ یہ حقوق العباد کے معاملے میں ہماری صورتحال کیا ہے؟ حکمران، سیاستدان، پڑوسی، کلرک، سرکاری ملازم، دکاندار، کسٹمر، کسان، پائلٹ، وکیل، ڈاکٹر، مریض،
ٹیچر، شاگرد، شوہر، بیوی، اولاد، والدین، کوئی ایک شعبہ بتائیے جو تقلید کے قابل ہو اور اپنی طرف سے پوری ذمہ داریاں ادا کر رہا ہو؟ کوئی ہے ایسا شعبہ؟ جس شعبے کو اٹھا لیں آپ کو تباہی نظر آئے گی۔ اولاد کا معاملہ کیا ہے؟ اولاد کی طرف ذرا دیکھیے۔ آج کسی بھی مجلس کے اندر والدین کی جو سب سے بڑی دعا ہوتی ہے وہ یہ کہ اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اولاد بات نہیں سنتی۔ یاد رکھیں میرے نوجوان بھائی، شب قدر کے اندر بھی جن لوگوں کی بخشش اور مغفرت نہیں ہوتی، یعنی شب قدر اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کا اعلان، بخشش کا اعلان، مغفرت کا اعلان، حضرت جبرائیل امین تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربی من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، اللہ کی طرف سے معافی، رمضان کا آخری عشرہ، پھر اس کا خلاصہ شب قدر، معافی بخشش، معافی بخشش۔ جبرائیل امین آسمان سے نیچے اتر رہے، لیکن چند لوگ ایسے ہیں جن کی اس شب قدر کے اندر بھی بخشش نہیں ہوتی۔ وہ کون کون سے لوگ ہیں؟ شراب کا عادی، خنزیر کا گوشت کھانے والا، اور ساتھ ہی ساتھ والدین کا نافرمان، ان کی بخشش نہیں ہوتی۔ والدین کے نافرمان کی بخشش نہیں ہے۔ قرآن کریم کیا کہہ رہا ہے؟ عقیدہ توحید کے ساتھ والدین کے حقوق کو اللہ نے بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے فیصلہ کیا ہے مت عبادت کرو مگر اللہ وحدہ لا شریک کی، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ساؤنڈ کیسا ہونا چاہیے؟ ماں کے سامنے بات کرنے کی آواز کا لب و لہجہ کیسا ہونا چاہیے؟ قرآن کریم اس کو بھی بیان کر رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے قرآن کریم؟ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف، ان کے سامنے اف نہ کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، عاجزی کے پروں کو والدین کے سامنے جھکا کر کے رکھو، ان کے لیے دعا کیا کرو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے میرے رب میرے والدین بوڑھوں پر اس طریقے سے رحمت اور شفقت کا معاملہ فرما جیسے شیر خاری کی حالت میں انہوں نے میرا خیال رکھا تھا، اے اللہ میرے والدین کا اس طریقے سے خیال رکھنا۔ دعا بھی تم کرنا نہیں جانتے، اللہ نے فرمایا والدین کے لیے دعا کرنے کا سلیقہ، قرینہ اور طریقہ بھی میں سکھاؤں گا، اور آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کسی نوجوان کی بدبختی کے لیے یہی کافی ہے، کسی بھی نوجوان بیٹی اور بیٹے کی بدبختی کے لیے اتنا کافی ہے، اس سے بات کرنے سے پہلے والد یا والدہ اس کے موڈ اور مزاج کو چیک کرے، اس نوجوان کی بدبختی اور ہلاکت کے لیے اتنا کافی ہے۔ آج بوڑھا والد سوچتا ہے یہ میں اپنے بیٹے کو بات کروں یا نہ کروں، یہ غصے میں تو نہیں آ جائے گا، اس کا مزاج اچھا ہے یا نہیں، میری بیٹی ناراض تو نہیں ہو جائے گی، ماں سوچتی ہے۔ اور تمہیں اپنے والدین کا مزاج چیک کرنا ہے، والدین کو تمہارا مزاج نہیں چیک کرنا۔ تم تابع ہو، والدین تمہارے مخدوم اور متبوع ہیں، تم محتاج ہو، والدین نہیں ہیں۔ تم کو اپنے والدین کا مزاج دیکھ کر کے بات کرنی ہے۔ بوڑھا والد تمہارے موڈ اور مزاج کی طرف دیکھتا رہے، اس سے زیادہ ہلاکت اور بربادی کے لیے کچھ کافی نہیں، یہ تمہاری بربادی ہے۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد۔ اے نوجوانوں، اگر کبھی چیک کرنا ہو کہ اللہ آسمانوں پر ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، باپ کا چہرہ دیکھ لیا کرو۔ اگر اللہ رب العزت کی رضامندی اور ناراضگی کو چیک کرنا اور دیکھنا ہے، والد کا منہ دیکھو۔ اگر والد راضی ہے آسمانوں پر رب راضی ہے، والد ناراض ہے آسمانوں پر اللہ بھی ناراض ہے۔ ان الوالد اوسط ابواب الجنہ، والد جنت کے دروازوں میں سے درمیانہ دروازہ ہے۔ یہ مسجد کے اندر آپ داخل ہوئے تو دروازے سے داخل ہوئے ہیں نا،
گھر میں داخل ہوتے ہیں تو اوپر سے تو نہیں کوئی ٹپک پڑتا، دروازے سے اندر آتا ہے نا، مکان، دکان، گھر، دروازے سے۔ تو حدیث ترمذی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ والد دراصل جنت کا دروازہ ہے، اب تیری مرضی اس دروازے کو اپنے اوپر بند کر لے یا اس دروازے کو اپنے لیے ہمیشہ کے لیے کھلا رکھوا لے۔ ناراض کیا ہوا ہے جنت کا دروازہ بند، راضی کیا ہوا ہے جنت کا دروازہ کھلا ہے۔ ایک مرتبہ مجلس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لوگوں میرے پاس خدا کی زیارت کا نسخہ ہے، تم میں سے جو آدمی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے اس کا میرے پاس نسخہ موجود ہے، میرے پاس طریقہ موجود ہے اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتا ہے۔ تو لوگوں نے کہا امیر المومنین اللہ کو کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا کیا نسخہ ہے، کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ ارشاد فرمایا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اپنے گھر میں جا کر کے مسکراتے چہرے کے ساتھ اپنے ماں کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو، اس چہرے کے روپ میں تمہیں خدا کا روپ نظر آ جائے گا۔ اللہ رب العزت جب بندے کے ساتھ اپنی محبت کی مثال عطا فرماتا ہے تو ماں کا تذکرہ فرماتا ہے۔ سنن ترمذی کی ایک حدیث کے اندر ایک شخص آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ انی اصبت ذنبا عظیما، میں ایک بہت بڑا گناہ کر چکا ہوں۔ ذنب گناہ تنوین کے ساتھ بڑا، پھر ساتھ میں لفظ ہے عظیما، ایک بہت بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو چکا ہے، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاک امک۔ مجھے لگ رہا ہے ہمارے اس مجلس کے اندر طلباء بھی موجود ہیں، تو طالب علم بھائیوں کو بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں۔ ہمارے استاذ حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب طلباء کو ہر سال تقریباً خطاب کر کے ایک بات فرمایا کرتے ہیں، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ یہ جو مدارس کے طلباء ہیں جو مسافر ہوتے ہیں یہ ایک بہت بڑی نیکی سے عموماً محروم رہتے ہیں، تو ان طالب علم بھائیوں کو خاص طور پر یہ بات سننی چاہیے۔ وہ فرماتے ہیں ویسے تو ان کی بڑی قربانیاں ہیں، سوات سے، مانسیرا سے، بالا کوٹ سے، چترال سے، گلگت سے، پنجاب سے، بلوچستان سے، خضدار سے، پنجاب کے مختلف علاقوں سے یہ دینی علوم حاصل کرنے کے لیے سفر کر کے آئے، یقیناً بہت بڑا مجاہدہ ہے، بہت بڑی قربانی ہے، اپنی جوانی خرچ کر رہے، لیکن وہ فرمایا کرتے ہیں کہ اس سفر کی وجہ سے ایک بہت بڑی نیکی سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور وہ یہ نوجوان طلبہ کون سی نیکی سے محروم رہتے ہیں؟ سالہ سال تک یہ اپنے والدین سے دور رہتے ہیں، اور والدین سے دور رہنے کی وجہ سے والدین کی خدمت نہیں کر سکتے، اور پھر ادھر ہوتا یہ کہ یہ دور حدیث سے فارغ ہوتے ہیں، تو فارغ التحصیل ہونے کے بعد جیسے ہی گھر کے اندر جاتے ہیں چند مہینوں یا ایک آدھ سالوں کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور پھر گھریلو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، اور پھر انسان بیوی اور والدہ کے حقوق کے درمیان میں توازن عام طور پر نہیں رکھ پاتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے طلباء اپنے والدین کی خدمت والی عظیم الشان اور جلیل القدر نیکی سے عام طور پر محروم رہتے ہیں۔ اس لیے یہ طالب علم بھائیوں سے بھی درخواست کر رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ تم جو کہہ رہے ہو کہ تم نے بہت بڑا گناہ ہو گیا، یہ بتاؤ کہ تمہاری والدہ ہے کہ نہیں؟ اور فرمایا رسول اللہ والدہ تو نہیں ہے۔ فرمایا کہ اچھا یہ بتاؤ والدہ نہیں، ماں نہیں ہے، خالہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں خالہ ہے۔ فرمایا فبر رہا، جاؤ جا کر کے اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، یہ جو تمہارا گناہ کبیرہ ہے خالہ کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو گے، آسمان پر فرشتے تمہارے اس گناہ کبیرہ کو بھی مٹا ڈالیں گے۔ اور یہ میرے برادران اسلام عام طور پر کہا کرتے ہیں کہ یار ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، دعا کی قبولیت کا نسخہ کیا ہے؟ تو آج یہ نسخہ بھی آپ کو بتائے دیتا ہوں، بڑا شاندار نسخہ ہے اور یقینی دعا قبول ہوگی۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہماری دعا قبول ہو، یقینی طور پر دعا قبول ہوگی، اس کا ایک نسخہ ہے، اور یہ بزرگوں کا مجرب نسخہ ہے۔ آج سے اس پر عمل کیجیے، اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی دعا شروع کریں اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا، اس کے بعد درود شریف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف، اس کے بعد اپنے لیے دعا مانگنے سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کر لو، اپنے والدین کے لیے دعا کر لیا کریں۔
پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کر لیں، اس کے بعد پھر اپنے لیے دعا کریں، کشادگی کے راستے کھلتے چلے جائیں گے، ساری دعائیں قبول ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن ہماری نوجوان نسل اور ہم لوگ اتنے مفاد پرست ہیں اور اتنے خود غرض ہیں، بھول جاتے ہیں کہ والدین کے احسانات کیا تھے۔ یہ میں حقوق العباد میں سے صرف ایک حصہ، اب ٹائم نہیں ہے اور اگر دوسرے حقوق بیان کرنے لگ جائیں۔ ایک مرتبہ ایک مجلس کے اندر مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد میں سے والدہ کے حقوق بیان فرمائے۔ ماں کے حقوق بیان کرتے کرتے ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں یمن سے تعلق رکھتا ہوں، یمن سے میں آیا ہوں، اگر میں اپنی والدہ کو، اگر میں اپنی ماں کو اپنے کندھوں پہ سوار کرا کے مکہ مکرمہ لے کر کے آ جاؤں اور یہاں آ کر کے میں کعبے کا طواف اپنی ماں کو کراؤں اور اس کے بعد میں اپنی ماں کو حج کراتے ہوئے عرفات لے جاؤں اور کندھے پہ سوار کر کے منا لے جاؤں، مزدلفہ لے جاؤں، تو کیا اس عمل سے اللہ تعالیٰ میری بخشش اور کیا اس عمل سے میں نے اپنی ماں کے سارے حقوق ادا کر دیے یا نہیں کیے؟ یہ اس نے سوال، یہ ان صحابی نے سوال کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، ارے بھائی، تم ماں کے سارے حقوق ادا کرنے کی بات کرتے ہو، جاڑے اور سردی کی سخت راتوں میں جب تم رات کو نیند کے دوران میں اٹھ کر کے پیشاب کرتے تھے اور تمہاری ماں نیند کو چھوڑ کر کے تمہارا پیشاب صاف کر کے تمہیں نہلا دھلا کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر تمہیں دودھ پلاتی تھی، یہ سب کچھ کر لینے کے بعد تم نے دودھ کے اس قطرے کا بھی بدلہ نہیں چکایا ہے، اور تم یہ سوچتے ہو کہ شاید تم نے سارے کے سارے حقوق ادا کر دیے۔ یہ صورتحال ہے۔ اور ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ جب کبھی والدین کے حقوق پر جب بات ہوتی ہے تو ہمارے بہت سارے ایسے لوگ کہ جن کے والدین اب اس دنیا سے چلے گئے، تو وہ بیچارے روتے دھوتے ہوئے آتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہم نے تو سب باتیں آج سن لیں، جنت کھو بیٹھے۔ یہ اچھا عجیب و غریب بے لوث محبت کرنے والے رشتے ہوتے ہیں ماں اور باپ کے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ بیوی اور مل جاتی ہے، ماں نہیں ملتی ہے۔ دوست پیسے کی وجہ سے تمہارے سے محبت یا عزت کرے گا، کولیگ، ایون کے دوسرے رشتہ دار، دنیا میں ایسے بھی بہت سارے لوگ دیکھے، حالات برے ہو گئے، بیوی نے بھی ساتھ دینا چھوڑ دیا، لب و لہجہ تبدیل ہو گیا، ریٹائرمنٹ کے بعد نوکر چاکروں کا رویہ تبدیل، اعزا اقربا کا رویہ تبدیل، حالات برے آئے، رشتہ دار دور ہو گئے۔ ان حالات کے اندر بھی اگر کوئی بے لوث محبت کرنے والا ہے تو وہ ماں ہے، باپ ہے۔ گناہوں کے ساتھ بھی اولاد پیاری ہوتی ہے، جرم کے ساتھ بھی اولاد ماں کو پیاری لگا کرتی ہے، غربت کے اندر بھی وہ پیاری لگتی ہے، امیری کے اندر بھی وہ پیاری لگتی ہے۔ اس جیسے رشتے دنیا کے اندر اور کوئی نہیں۔ تو بہت سارے لوگ آ کر کے یہ کہتے ہیں کہ جی اب تو ماں چلی گئی، اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ جب تک یہ رشتے سر پر ہوتے ہیں قدر نہیں ہوتی، اور جب یہ رشتے چلے جاتے ہیں پھر قدر آتی ہے۔ یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے۔ اسلام آباد میں ایک دوست ملے تو وہ کہنے لگے کہ کہیں پر کھانے کے لیے گئے تو فون آ گیا، تو فون پر کہنے لگے کہ کیا کروں، یہ تو مصیبت ہے، کہیں پر بھی جاؤں تو پیچھے سے باپ کا فون آ جاتا ہے، بیٹا کہاں ہو، گھر کب آؤ گے، کب پہنچو گے، کتنی دور ہو، اچھا کتنی دیر میں واپس آؤ گے۔ اب وہ دوست کہنے لگا کہ ایک تو ان کے سوالوں کے جواب دو، میں بہت تنگ آیا ہوا ہوں۔ تو میں ان سے کہا کہ ارے بھائی، یہ کچھ عرصے تک یہ پوچھا جائے گا، پھر ایک وقت آئے گا کوئی نہیں پوچھے گا۔ اگلے سفر میں گئے تو وہ والد کا انتقال ہو چکا تھا، اب گلے لگ کر کے رونے لگا، کہنے لگا خدا کی قسم صحیح کہتے تھے، اب کوئی نہیں پوچھتا کہ واپس کب آؤ گے، اب پوچھنے والا کوئی نہیں، اب فون پہ کوئی نہیں پوچھتا ہے۔ گئے وہ رشتے،
یہ وہ بے لوث محبت کرنے والے غیر مفاد پرست رشتے ہوتے ہیں، جب تک ہیں قدر نہیں ہے، اور جب یہ رشتے اٹھ جاتے ہیں تب جا کر کے قدر آتی ہے، مگر پھر کچھ ہو نہیں سکتا۔ تو بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں اب تو چلے گئے، اب کیا کریں؟ تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی زبردست آیت اتاری ہے ہم گناہ گاروں کے لیے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ بڑی خوبصورت آیت ہے، بڑی دل پہ ڈھارس اور تسلی کا سامان کرنے والی آیت۔ کہہ دیجیے، اچھا یہ آیت نیکوں سے متعلق نہیں ہے، یہ آیت نیکوں سے متعلق ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی ہمارے سے متعلق، ہم گناہ گاروں سے متعلق ہے یہ آیت۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما دیجئے، کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، جو گناہ کر چکے ہیں، حد سے تجاوز کر چکے ہیں۔ تم لوگوں نے سب کچھ کر لیا، ظلم کیا، گناہ کیے، دنیا والے اپنا رخ پھیر چکے، منہ پھیر چکے، نفرت کر رہے لوگ تم سے، اور تم نے بہت سارے گناہ کر لیے۔ اچھا کر لیے نا، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، کر لیا، مگر ایک وادی میں قدم نہ رکھنا، ایک کام کبھی نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں ایک کام کبھی نہ کرنا، ایک وادی میں تمہیں بتا رہا ہوں، اس وادی میں کبھی قدم نہ رکھنا، اور وہ کیا ہے؟ مایوسی کی وادی کے اندر کبھی قدم نہ رکھنا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے، وہ غفور ہے، وہ رحیم۔ اس لیے مایوسی کا راستہ نہیں۔ وہ بوڑھے افراد جو یہ سوچتے ہیں کہ اب تو والدین چلے گئے کیا کر سکتے ہیں، ہاں اس کے طریقے موجود ہیں۔ جن کے والدین، جن جوانوں کے والدین چلے گئے، ایک چلا گیا، والد گیا یا والدہ گئی، اب راستہ یہ ہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سارے کے سارے راستے اور طریقے مختلف احادیث کے اندر بیان فرما دیے ہیں۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک ان کے چلے جانے کے بعد، ان کے دوستوں اعزاء اور اقربا، ان کے دوستوں اعزاء اور اقربا کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرو، تحقیق کرو کہ والد کے دوست کون کون تھے، ان کے پاس جا کر کے بیٹھا کرو، تحفہ دو، عزت کرو، احترام کرو، اور یہ تصور باندھ لیا کرو جو تم اس کے ساتھ اس سے سلوک کر رہے ہو، حقیقت میں تم یہ اپنے قبر کے اندر موجود اپنے والد اور ابا جان کے ساتھ اس نے سلوک کر رہے ہو۔ پتہ کرو کہ والدہ کی سہیلیاں، والدہ کی طرف سے، ننیال کی طرف سے رشتہ دار کون سے ہیں، اور بھول جاؤ اس بات کو، بھول جاؤ ننیال میں فلاں رشتہ دار ہے، وہ تو اچھا سلوک نہیں کرتا، او بھائی کرتا ہے نہیں کرتا وہ جانے، اس کا خدا جانے، تم تو حسن سلوک کا معاملہ کرو۔ ایک تو ان کے دوستوں، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، دوسرے نمبر پر ایصال ثواب کا اہتمام، تیسرے نمبر پر ان کے نام پہ صدقہ و خیرات، چوتھے نمبر پر ان کے لیے ذکر، دعا۔ یہ چار کام اگر ہم نے کر لیے، یقین جانے کہ آپ نے گویا کے والدین کی موجودگی میں ان کو کروڑوں اور اربوں روپے کے گفٹ عطا کر دیے۔ مایوسی کا کوئی راستہ نہیں، یہ متبادل ہے۔ اگر زندگی کے اندر والدین کے ساتھ اس نے سلوک نہیں کر سکے تھے، ہاں جن کے والدین موجود ہیں معافی مانگ لے جا کر کے۔ عجیب طریقہ ہے، کوئی جا کر عید پہ معافی مانگ رہا ہے، کوئی شب قدر پہ معافی، او بھائی ابھی معافی مانگے ہنگامی بنیاد پر، زندگی موت کا کیا پتہ ہے، نہ تمہاری زندگی کا پتہ ہے، نہ ان کی زندگی موت کا کچھ پتہ ہے۔ جاؤ جا کر کے ان کے ساتھ معافی تلافی کا معاملہ کرو، اور ماں کے سامنے جھکنے والا یہ اپنے دل و دماغ سے ان سارے کے سارے خیالات بد کو نکال دو، عزت بڑھتی ہے، عزت کم نہیں ہوتی اس سے۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ اس ماں کے سامنے تکبر کا اظہار کرتے ہو، اس نے تمہارے پیشاب صاف کی ہے۔ باپ کے سامنے تکبر اور غرور ہے، سینہ بلا کے کھڑے، اس نے تمہاری ناک صاف کی ہے، تم کو پالا پوسا ہے، تم کو اٹھا کر کے وہ ڈاکٹروں کے پاس دے کر کے گیا ہے۔ کوئی تکبر، کوئی غرور، کوئی فخر، کوئی ناز والدین کے سامنے نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کے سامنے اللہ تعالیٰ تکبر کو پسند نہیں کرتا، تو والدین بھی اس طریقے سے اگر ہم نے یہ طریقہ کار اختیار کیا، اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اور آخری بات حقوق العباد سے متعلق، جہاں سختی ہے حقوق العباد سے متعلق، وہاں اگر کوئی شخص حقوق العباد ادا کرتا رہے
تو پھر اس کے انعامات بھی سن لیجئے۔ ذرا یہ بتائیے اس دنیا کے اندر ہسپتال کیوں بنائے جاتے ہیں؟ یہ جو دنیا میں میڈیسن ہے نا، میڈیسن، دوائیاں، ہسپتال، ڈاکٹر، علاج، ذرا یہ بتائیے کہ یہ دوائیاں کیوں بنتی ہیں؟ یہ ہاسپٹل کیوں وجود میں آتے ہیں؟ لوگ ڈاکٹر کیوں بنتے ہیں؟ یہ حکیم لوگ دوائیاں کیوں بناتے ہیں؟ یہ نرسنگ سٹاف کیوں ہوتا ہے؟ یہ طبی پوری دنیا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے انسان کی ایک لاجک اور انسان کی ایک نیچر اور فطرت ہے، اور وہ کیا؟ درازی عمر کی خواہش۔ یہ ہر انسان کی فطری خواہش ہے بھائی، ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میری عمر لمبی ہو جائے۔ یہ ہر انسان چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ بھائی اگر کوئی آدمی مرنا چاہتا ہے تو وہ علاج کیوں کروائے گا؟ ایک آدمی ہے وہ مرنا ہی چاہ رہا ہے تو بیمار ہوگا وہ علاج کرائے گا؟ وہ تو نہیں کرائے گا۔ وہ یہ سوچتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے تو مرنا ہے، میں تو مرنا چاہتا ہوں۔ یہ علاج آپ اور ہم کیوں کراتے ہیں؟ یہ آج کل کورونا کی وجہ سے لوگوں نے ماسک کیوں پہنے ہوئے؟ یہ دوائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ یہ انجیکشن کیوں لگ رہے ہیں؟ یہ ویکسینیں کیوں ہیں؟ یہ حفاظتی ٹیکے اور دوائیاں، ٹیبلٹ، ڈرپ، انجیکشن کیوں ہوتے ہیں؟ ان سب کے پیچھے ایک انسانی فطرت، ایک انسانی مسئلہ، اور وہ انسانی مسئلہ ہے ہر انسان کی طوالت عمر اور درازی عمر کی فطری خواہش اور تمنا۔ میری عمر لمبی ہو جائے، میں مرنا چاہوں، میں مرنا چاہوں۔ تو پتہ چلا کہ ایک انسان کا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ آپ نوکری کیوں کرتے ہیں؟ کیوں کرتے ہیں؟ یہ رات کے وقت میں نہروں سے کھدائیاں کر کر کے کسان اپنی زمین اور اپنے کھیت کے اندر ہل کیوں چلاتا ہے؟ ایک ہمارا پختون مزدور بھائی پتھر کوٹنے کی دکان پہ کام کیوں کرتا ہے؟ یہ پہاڑوں کو تراشنے والے مزدور مزدوری کیوں کرتے ہیں؟ یہ نصف النہار دوپہر کے وقت میں دھوپ کے اندر کھڑے ہو کر کے مستری اور مزدور مزدوری کیوں کرتے؟ جنگل اور دیہات اور قصبے اور کالونی کے اندر گاہک اور کسٹمر کی انتظار میں رات کے 1 بجے اور 12 بجے تک ایک بوڑھا دکاندار چراغ کی روشنی کے اندر دکان کی کیبن کھول کر کے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ ان سب کے پیچھے انسان کا ایک مسئلہ ہے، اور وہ مسئلہ ہے معاش اور روزگار کا۔ ایسا ہی ہے یا نہیں؟ ہر آدمی کو پیسہ چاہیے، معاش چاہیے، ہر آدمی کو روزگار چاہیے۔ تو روزگار انسانی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ، بلکہ بے دین لوگ جو ہوتے ہیں وہ تو کہتے ہیں انسانی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ۔ ہم یہ کہتے ہیں ایمان انسان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہ کہتے ہیں، لیکن ایمان کے بعد انسان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ ہے پیٹ پالنا، معاش، پیسہ، مال، روزگار، روزی، رزق۔ 2 مسئلے بڑے ہو گئے۔ ایک ہے عمر لمبی ہو جائے، بیمار نہ ہوں، تندرستی، شفا یابی، صحت یابی۔ دوسرا مسئلہ معاش اور روزگار۔ اب آ جائیے تیسرا مسئلہ، وہ کیا ہے؟ ہر انسان کی فطری چاہت ہے 5 آدمی اگر کہیں پر بیٹھے ہوں تو پیٹھ پیچھے میری برائی کوئی نہ کرے، میرے مرنے کے بعد میرا برا تذکرہ کوئی نہ کرے، مجھے عزت ملے۔ یہ ہر انسان کی فطری خواہش ہے یا نہیں ہے؟ ہر انسان چاہتا ہے مجھے عزت ملے۔ اب آپ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث سیاہ 6 کے اندر موجود ہے، کئی کتب سیاہ کے اندر موجود ہے۔ من احب ان یبسط له فی رزقہ، جو یہ بات چاہتا ہو کہ اس کے رزق کے اندر، مال کے اندر فراوانی اور کشادگی مل جائے، اور جو یہ چاہتا ہو کہ وَيُنْسَى لَهُ فِي الْخَيْرِ، اس کے پیٹھ پیچھے اچھا تذکرہ ہو، اور جو یہ چاہے کہ اس کی عمر دراز ہو جائے،
3 بڑے بڑے مسئلے جس کے لیے سارا دن ہم محنت کرتے، ساری زندگی ہم محنت کرتے رہتے ہیں، ان 3 مسئلوں کا حل بخاری کی حدیث کے اندر اور کئی کتب سیاح کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے۔ بس اس بات کو ذکر کر کے اجازت چاہتا ہوں، وہ کیا؟ جو آدمی یہ 3 مسئلے حل کروانا چاہتا ہے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، اسے چاہیے رشتے ناتے جوڑا کرے، حقوق العباد کی طرف متوجہ ہو جائے۔ بس بندوں کے حقوق ادا کرنا شروع کر دے۔ باپ مر گیا، میراث اور ترکے میں بے شمار لوگ ہیں کوتاہی اور غفلت کیے بیٹھے ہیں، بہنوں کا حصہ نہیں دے رہے، توبہ کریں آج۔ ملاوٹ کرنے والے توبہ کریں، ذخیرہ اندوزی کرنے والے توبہ کریں، ماں بہن اور بیٹی کا حصہ کھانے والے توبہ کریں، ترکے اور جائیداد کو صحیح تقسیم نہ کرنے والے توبہ کریں۔ اگر یہ 3 چیزیں آپ چاہتے ہیں، رزق میں کشادگی، عمر میں درازی، عزت، اور اللہ رب العزت زندگی کے اندر برکت عطا فرمائے، حقوق العباد کی طرف متوجہ ہونا ہوگا، اپنے تمام کے تمام رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے ہوں۔ یہ ہے حقوق العباد کی ادائیگی کے فوائد اور اس کے اوپر انعامات۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی طرف اللہ تعالی ہم سب کو متوجہ فرمائے، اور اس حالت میں ہم سب کو موت آئے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن اور مسلمان بڑا قابل رشک ہے، جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی پیٹھ لوگوں کے بوجھ سے ہلکی ہوتی ہے، اس کی پیٹھ پر کسی کا بوجھ نہیں ہوتا، لوگوں نے تو اس کا دینا ہوتا ہے لیکن اس نے کسی کا بھی کچھ نہیں دینا ہوتا۔ وہ آدمی، وہ مسلمان، وہ مومن انتہائی قابل رشک ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور حقوق العباد صحیح طور پر ادا کرنے کی ہم سب کو ہمت، طاقت اور قوت عطا فرمائے، اور اب تک کی کوتاہیوں اور غفلتوں کا ازالہ اور تلافی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک ایمانا کاملا، یقینا صادقا، رزقا واسعا، علما نافعا، عملا صالحا، توبة قبل الموت، والعفو عند الحساب، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، یا عزیز یا غفار۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور، فاعف عنا یا کریم، فاعف عنا یا ارحم الراحمین۔ اللہم اجعلنا نخشاک کأننا نراک ابدا حتی نلقاک، واسعدنا بتقواک ولا تشقنا بمعصیتک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ یا اللہ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام کوتاہیوں سے، گناہوں سے، لغزشوں سے درگزر فرما، یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما، یا اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معافی اور بخشش عطا فرما، مغفرت عطا فرما، ہمارے والدین کی بخشش اور مغفرت فرما، حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ حقوق اللہ کی کوتاہیوں کو معاف فرما، حقوق العباد کی کوتاہیوں کو معاف فرما، یا اللہ ہمارے والدین کی مغفرت اور بخشش فرما، جن کے والدین دنیا سے چلے گئے اے اللہ ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، ہمارے دادا دادی نانا نانی کی کامل بخشش و مغفرت فرما، اے اللہ ان سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو عزتیں عطا فرما، شان و شوکت عطا فرما، یا اللہ افغانستان کے اندر مجاہدین حق کو کامیابیاں عطا فرما، دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما، اے اللہ دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں
مسلمانوں کی مدد و نصرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کی مدد اور نصرت فرما۔ حضرت مولانا کی زندگی کے اندر برکت عطا فرما، اس مسجد اور مدرسے کو ترقی عطا فرما، دینی مرکزیت کا مقام بلند عطا فرما، اس سے دین کی روشنی کو پوری دنیا میں عام اور تام فرما۔ حضرت کے صاحبزادوں کو اے اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور ترقیاں اور برکتیں عطا فرما، ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انا نعوذ بک من شر ما استعاذک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔